बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। इमरान खान की कामयाबी का असल राज क्या है, इस पर आपसे गुफ्तगू होगी, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको, और लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट ज़रूर किया करें, अच्छा या बुरा। लेकिन सबसे पहले दो तीन ख़बरें हैं, इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है कि सदर मुमलिकत ने अभी तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया, ताख़ीर कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है और क्या 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास होगा नहीं होगा, अरकान कौमी असम्बली हल्फ उठा सकेंगे या नहीं। सिंध असम्बली के स्पीकर अवैस कादर शाह मुंतखब हो चुके हैं। डिप्टी स्पीकर जो हैं वो भारी अक्सरियत से, दोनों डिप्टी स्पीकर भी जो कि नवीद एंथनी या एंथनी नवीद उनका नाम है, ज़ाहिर है नॉन मुस्लिम है, वो भी मुंतखब हो चुके हैं। और ख़बर ये है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को, जो कि सेनेटर हैं, मुल्तान से कौमी असम्बली के रुकन भी मुंतखब हुए हैं, उनको सेनेट का चेयरमैन बनाने का फ़ैसला कर लिया है। ये ख़बर है ज़राए के हवाले से। अब अगर यूसुफ रज़ा गिलानी अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ देते हैं तो वो तो मेरा ख्याल है 200 या 300 वोटों की अक्सरियत से इंतखाब जीते हैं, तो कहा जा रहा है कि उनके साहबजादे उनकी जगह इंतखाब लड़ेंगे। तो क्या ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नशिस्त जीत पाएगी या नहीं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की एक नशिस्त की कुर्बानी देगी? मुमकिन है और भी कुछ लोग हों। खैर, बात करते हैं सदर मुमलिकत की। सदर मुमलिकत को वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने एक समरी भेजी थी 4 रोज़ पहले कि 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए जिसमें अरकान हल्फ उठाएँ। सदर मुमलिकत ने अभी तक इस समरी को ना तो मुस्तरद किया है, ना मंजूर किया है, ना इजलास बुलाया है, ना बुलाने का कहा है सरकारी सतह पर। लेकिन ज़बानी तौर पर ज़राए ने यह दावा किया है कि सदर मुमलिकत ने कहा है क्योंकि अभी तक ऐवान मुकम्मल नहीं है, यानी मखसूस नशिस्तें PTI की उन्हें हासिल नहीं हुई हैं, लिहाजा वो अभी इजलास नहीं बुलाते। लेकिन आइन ये कहता है, मैंने इधर लिख के रखा है, आइन की एक दफ़ा है, आइन के आर्टिकल 91 की दफ़ा 2 के तहत 21 दिन तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाना लाजमी है, यानी इंतखाब के बाद, और वो 21 दिन 29 फरवरी को पूरे होते हैं। और अगर 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास सदर मुमलिकत नहीं भी बुलाते तो भी 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास हर सूरत हो जाएगा। ये है मौक़िफ़ निगरान वफाकी हुकूमत का। अब देखते हैं जाते जाते सदर मुमलिकत अपने हिस्से में एक और बेइज्जती समेटते हैं। इससे पहले भी जो उनकी इज़्ज़त हो चुकी है आपके इल्म में है, या बाइज़्ज़त तरीके से 8 या 9 तारीख को ईवान सदर से रुखसत होते हैं, क्योंकि 8 या 9 तारीख को सदारती इलेक्शन भी होना है। इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब बात करते हैं जनाब इमरान खान की पॉपुलैरिटी, इमरान खान की मकबूलियत, उनकी कामयाबी का राज। बहुत से लोग ये समझते हैं कि चूँकि इमरान खान एक दिलेर सियासतदान है, दबंग सियासतदान हैं, लड़ने वाले हैं, अपनी बात और मौक़िफ़ पर डट जाने वाले सियासतदान हैं, इसलिए वो एक कामयाब सियासतदान है। अब क्या वो कामयाब सियासतदान है? बाज़ वक़्त देखिए, ये आपकी वक्ती जो कामयाबी होती है वो मैटर नहीं करती। कोई भी इंसान, आप किसी भी शोबे में वक्ती तौर पर साल 2 साल के लिए अगर आप कामयाब ठहरते हैं तो उसको कामयाबी नहीं समझा जाता। कामयाबी वो होती है जो ताउम्र आपके साथ चले, आप एक कामयाब इंसान करार दिए जाएं। मैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में नहीं जाता कि उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी नाकामियों से भरपूर है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान ख़ुद परस्त इंसान हैं, और ये जो ख़ुद परस्त इंसान होते हैं सेलिब्रिटी टाइप, ये मुआशरे के लिए, कौमों के लिए ये मुफीद या सूदमंद नहीं होते। इमरान खान
کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ بڑے دلیر ہیں، بڑے دبانگ ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ عمران خان کے بارے میں یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ وہ یو ٹرن کے بھی ماسٹر ہیں مثال۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ پروپیگنڈا کرنا، جھوٹ کو سچ کی طرح پھیلانا، سچ کہہ کر جھوٹ کی ترویج کرنا، یہ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ مثال کے طور پر 2 مقدمات ایسے ہیں، ایک سے میں اتفاق نہیں کرتا، لیکن 2 مقدمات جس میں ان کو سزا، مقدمات تو 3 میں سزا ہوئی ہے، لیکن 2 ایسے مقدمات ہیں جن میں عمران خان کو سزا ہوئی ہے۔ ایک چوری کا مقدمہ ہے، توشہ خانہ، جس میں انہوں نے تحفے لٹرلی چوری کیے اور آگے فروخت کیے، اس میں ان کو سزا ہوئی۔ اور دوسرا جو مقدمہ ہے جس میں ان کو سزا ہوئی وہ عدت والا معاملہ ہے، میں ذاتیہ اس طرح کے مقدمہ، لیکن سزا تو ہو چکی ہے۔ اب یہ دونوں جو مقدمے ہیں، یعنی آپ خود سوچیں، چوری کے نواز شریف کو کس معاملے میں سزا ہوئی تھی؟ اقامے پر، کرپشن پر نہیں، اقامے پر، اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر۔ دوسری جانب آج دن تک پاکستان کی کسی عدالت نے آصف علی زرداری کو کوئی سزا نہیں سنائی، لیکن اسی کے ساتھ آج دن تک پاکستان کی کسی عدالت نے میاں شہباز شریف کو یا پاکستان کے کسی اور بڑے سیاستدان کو، بڑی سیاسی جماعت کے بڑے لیڈر کو سزا نہیں سنائی۔ یہ قید ضرور رہے ہیں، مقدمات ضرور بھگتے ہیں۔ دوسری جانب اچھا، پھر آصف علی زرداری چور اور ڈاکو، نواز شریف ڈاکو اور چور، چور اور ڈاکو شہباز شریف بھی منی لانڈرر، پتہ نہیں کیا کیا، کسی مقدمے میں سزا نہیں ہوئی۔ نواز شریف کو جو سزا ہوئی تھی وہ اقامہ والے کیس میں ہوئی تھی۔ دوسری جانب چوری کے مقدمے میں عمران خان کو سزا ہوتی ہے، توشہ خانہ۔ پھر سائفر والے کیس میں سزا ہوتی ہے، چلیں اس کو الگ چھوڑ دیتے ہیں، وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ تیسرا مقدمہ ایک اخلاقی قسم کے معاملے میں سزا ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اخلاقی جرم کیا ہوتا ہے؟ اور تینوں سزاؤں میں نااہلی بھی ہوتی ہے، اور 2 سزائیں بامشقت ہیں، قید بامشقت ہیں، بلکہ میرا خیال ہے تینوں ہیں۔ اب آپ خود سوچئے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ خان تو بڑا دیانتدار ہے، خان جیسا امین، خان جیسا صادق تو دنیا میں ماں نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا، ولیوں سے بڑا درجہ دے کر بیان، کیونکہ سوشل میڈیا ہے۔ کل بھی میں نے ایک ویڈیو کی تھی، یہ زی جنریشن ہے جو کہ ہر وقت موبائل، انٹرنیٹ، فیس بک، فیک نیوز، فیک نیوز، فیک نیوز۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک سزا کے ذاتی طور پر عمران خان کو ہونے والی اس سزا کے میں حق میں نہیں ہوں، اس پر سرزنش کی جا سکتی تھی، اس پر درگزر کیا جا سکتا تھا، لیکن بات وہی ہے کہ عمران خان بڑا مقبول ہے۔ میں کوئی بڑی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جو کامیابی ہے عمران خان کی وقتی کامیابی ہے۔ عمران خان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دائیں بائیں سے، آپ سمجھ رہے ہیں، معافی تلافی کی درخواستیں دلوا کے ڈلوا کے وہ باہر آ جائیں گے، ان کو معاف کر دیا جائے گا، ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک مثال 9 مئی کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایما مرضی خواہش پر اس وقت کی حکومت نے، پچھلی حکومت نے جو شہباز شریف کی حکومت تھی، اس نے 9 مئی کو کابینہ نے منظوری دی ہے کہ یوم سیاہ منایا جائے گا، تکریم شہداء منایا جائے گا 9 مئی کو۔ اب 9 مئی کو آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ سپوز فرض کریں عمران خان کی حکومت آ جاتی ہے، جو کہ فی الحال کم از کم مزید 5 سال، ایون اس سے اگلے 5 سال بھی کسی کو کچھ نہیں پتا، لیکن اگر آ جاتی ہے تو کیا عمران خان 9 مئی کو بلیک ڈے، یوم سیاہ منائیں گے؟ صوبے میں علی امین گنڈاپور کی اگر حکومت آ جاتی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت تو آئے گی نا خیبر پختونخوا میں، تو کیا وہ مرکز کی طرح صوبے میں 9 مئی کو یوم سیاہ منائیں گے؟ اس کا جواب کسی کے پاس ہے؟ تو عمران خان کی دیکھیں، عمران خان از ناٹ اے پولیٹیشین، وہ خود کہتے ہیں میں سیاستدان نہیں،
لیکن سیاست جو ہے یہ لمبی ریس کا گھوڑا ہے. جس طرح میراتھن ہوتی ہے نا کہ ایک تو ہوتا ہے نا 100 میٹر کا سپرنٹ، آپ نے 100 میٹر دوڑ لیا، نہیں، یہ میراتھن ہے، یہ 26 کلومیٹر یا 26 میل، یہ لمبی ریس ہے. اس میں وقتی، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا دا بیٹل از ون دا وار از ناٹ اوور یٹ. آپ نے ایک مارکا تو جیت لیا ہے لیکن جنگ ابھی پڑی ہے، جنگ جیتنے میں بڑا وقت لگتا ہے. تو یہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں، جذباتی دوست ہیں، جو دوسروں کو گالی دینے سے بالکل گریز نہیں کرتے، ان سے بھی یہ درخواست ہے وہ اپنے لہجے میں تحمل لے کر آئیں، برداشت کا مادہ پیدا کریں، دلیل سے بات کریں، دلیل کی بات سنیں. اس طرح کہہ دینا فلاں چور فلاں ڈاکو، لوگ عمران خان کے بارے میں بھی بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. آپ یقین کیجئے اس حوالے سے میں آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو اس لیے بہتر سیاسی جماعت سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کبھی ذاتیات کی سیاست نہیں، کبھی کسی کی ذات کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالا. آصف علی زرداری جس وقت صدر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، یہ جو کامران خان، یہ آپ کو یاد ہے، غضب، کرپشن، عجب کہانی جیسے خود دودھ کے دلے ہیں. افسوس ہے یہ میرے سینئر رہ چکے ہیں جیو میں، خیر میرے باس نہیں تھے، یہ جیو میں پروگرام کرتے تھے، میں جیو میں رپورٹر تھا. لیکن آصف علی زرداری نے کبھی جواب تک نہیں دیا، جائے کہ ان کا پروگرام بند کرتے، یا وہ ان کا مزاج، پیپلز پارٹی کا مزاج ہی کچھ اور ہے. اور مجھے آج اگر آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ عمران خان دعا کرے کہ اس کے جانے کے بعد ہماری حکومت آئے، نون لیگ کی حکومت نہ آ جائے، ورنہ اس کے ساتھ جو حشر ہوگا وہ ہم سمجھ سکتے ہیں. خیر اب تو حکومت نون لیگ کی آئے گی اور 5 سال کے لیے آئے گی. لیکن یہ بات اچھی ہے کہ آج بھی نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، سابق اسپیکر سردار ایاز صادق، انہوں نے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جناب ہم اقتدار میں آئیں گے تو کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، کوئی بدلہ نہیں لیں گے. اچھی بات ہے، روایت اچھی ہے. لیکن آج ذرا سوچئے عمران خان کو اگر جیل سے رہائی مل جاتی ہے، عملی سیاست میں کھیلنے کی اجازت مل جاتی ہے، تو وہ کیا کریں گے پاکستان؟ انہوں نے چن کے ایک شخص کو گھسیٹنے کی بات کرنی ہے، اس کو اڑا کر رکھ دینے کی بات کرنی ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جناب ایک ہی جماعت ہو، ون پارٹی رول ہو، جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. اس کے چیئرمین وہ خود ہوں، صدر بھی وہ خود ہوں، وزیر اعظم بھی وہ خود ہوں، آرمی چیف بھی وہ خود ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان بھی وہ خود ہوں. یعنی کلی اختیار ہو، جس طرح سعودی عرب میں محمد بن سلمان کے پاس اختیار ہے، یو اے ای میں وہ محمد بن زائد کے پاس جو اختیار ہے، یعنی جس طرح ڈکٹیٹرز کے پاس ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں ایسا ممکن نہیں. لہٰذا اس کامیابی کو اپنی کامیابی نہیں بلکہ سیاسی ناکامی سمجھیں. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.